قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے درود شریف کی برکات۔ ابتدا میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہٰذا حکم ہوا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی صفات اپنانے کے مترادف ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے 4 معنی بیان فرماتے ہیں۔ پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کی جائے۔ پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ حضور اس کا تیسرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی وہ دعا مانگنا جس سے گناہ کا تصرف انسان پر باقی نہ رہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کا ذکر ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان تو مسلمان ہو چکا ہے، گویا کسی بھی قسم کی معصیت کا خیال اب میرے دل میں نہیں آتا۔ اب اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھنے والے انسان پر اپنا فضل فرماتے ہوئے اسے گناہوں سے دور کر دے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھنا ہے اور اس کی اتباع میں جب مومن درود پڑھتے ہیں تو وہ پھر گناہ سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے چوتھا معنی حضور یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے نزول کی دعائیں مانگنا۔ تو یہ تمام امور حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے ہیں۔ پس ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و احسان کو یاد کیا کریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پڑھنے کو اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ احادیث میں درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یعنی
جو کوئی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب ذرا غور تو کیجئے کہ ایک بار درود پڑھنے کی برکت یہ بیان فرمائی کہ یہ درود و سلام اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا ہے، اور پھر اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے کے لیے رحمت و سلامتی کی دعائیں فرماتے ہیں۔ ہماری دعائیں تو اللہ جانے کہ اس کے ہاں کس قدر قبولیت کا درجہ رکھتی ہوں گی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تو یقیناً بارگاہ خدا میں ضرور قبول و مقبول ہوتی ہیں۔ گویا کہ یہ قرآن کریم کی اس آیت کی عملی تصویر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی جب تمہیں کسی دعا کا تحفہ دیا جائے تو تم اس تحفہ دینے والے کو اس سے اچھی دعا کا تحفہ دو یا کم از کم اسی کو لوٹا دو۔ اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس لوٹا دیتا ہے، یعنی زندہ کر دیتا ہے، اور میں اس درود و سلام کا جواب دیتا ہوں، دراصل یہ ایک روحانی کلام ہے، نہ کہ جسمانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہو کر جواب دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لیتا ہے۔ تو بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں یہ ان کی بڑی بدقسمتی ہے، اور وہ حدیث کے ان الفاظ کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری مجلس میں یا ہماری محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لا کر ہمارے درود کا جواب دیں گے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے، کوئی انسان نہیں تھے۔ دراصل یہ دونوں باتیں ہی قرآن کریم کے بیان کے مخالف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اعتبار سے ہماری طرح کے ہی انسان تھے، اور تمام بشری لوازمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لاحق تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، ہاں جو چیز مجھے تم سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول، اس کا نبی ہوں، مجھے ہر لحظہ و ہر آن اللہ تعالیٰ کی وحی سے رہنمائی نصیب ہو رہی ہے۔ ایسا ہی یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہو کر درود کا جواب دیتے ہیں تو یہ خیال بھی قرآن کریم سے تضاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، یعنی ہر ایک بستی جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہے اس کے لیے یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ اس کے بسنے والے اب قیامت تک زندہ نہیں ہو سکتے۔ گویا اب دنیا میں ان کا ظاہری طور پر لوٹ کر آنا ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھیجا ہوا درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ ہمارا وفات شدگان کو السلام علیکم یا اہل القبور کہنا کس طرح مردوں تک ہمارا سلام پہنچاتا ہے، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو وہ سلام کا جواب وعلیکم السلام تو نہیں دیتے، خدا تعالیٰ وہ سلام ان کو پہنچا دیتا ہے۔ اب ہم جو آواز سنتے ہیں اس میں ہوا ایک واسطہ ہے، لیکن یہ واسطہ مردہ اور تمہارے درمیان نہیں، لیکن السلام علیکم میں خدا تعالیٰ ملائکہ کو واسطہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح درود شریف ہے کہ ملائکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور حدیث میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار سلامتی بھیجے گا۔ یہ بات بالکل قرآن کریم کی اس بات کی تائید میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یعنی جو شخص بھی کوئی نیکی کرے گا تو اس کے لیے اس نیکی کا 10 گنا اجر ہوگا۔ پس دیکھیں یہ کس قدر بابرکت کام ہے
کہ ایک بار درود پڑھنے کا بدلہ 10 گنا اجر کی صورت میں انسان کو ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جنت کا تو ہر کوئی طلبگار ہے، ہر کسی کو اس بات کی خواہش ہے، پس کیا ہی خوش قسمت اور بابرکت وجود وہ ہوں گے جنہیں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ایسا ہی ایک اور فائدہ جو احادیث میں درود شریف پڑھنے کا بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے درود پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے، جیسا کہ فرمایا، من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود و سلام بھیجتا رہے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایسا ہی درود شریف نہ پڑھنے والوں کے لیے بھی انذار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے مجھ پر درود بھیجنا چھوڑ دیا وہ جنت کی راہ کھو بیٹھا۔ ایسا ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم نے ہر طرح کی کوشش کر لی ہے مگر مصائب اور بلائیں ہیں کہ ہم سے دور ہی نہیں ہو رہی۔ اس کا علاج بھی ایک حدیث میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو، ورنہ تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہ جائیں گی اور آسمان تک نہیں پہنچیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعائیں قبول و مقبول نہیں ہو سکیں گی۔ قبولیت دعا اور درود شریف کے درمیان جو تعلق ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ازدیاد اور تجدید کے لیے ہر نماز میں درود شریف کا پڑھنا ضروری ہو گیا تاکہ اس دعا کی قبولیت کے لیے استقامت کا ایک ذریعہ ہاتھ آئے۔ درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے، بکثرت پڑھو، مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام آیت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم درود و سلام بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح میں وہ صدق و صفا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں
کہ اس محسن انسانیت کا کس قدر ہم پر احسان ہے، تا ان احسانوں کو یاد کر کے ہمارے دلوں سے بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود و سلام کی ایسی دعائیں نکلیں جو عرش عظیم کے رب تک پہنچ کر ہماری دنیا و عاقبت سنوارنے کا موجب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے کمزور طبقے پر جو احسانات کیے، وقت کی مناسبت سے ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ مثلا یتیم جو معاشرے کا کمزور ترین طبقہ ہے، ان پر احسان کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنا وکافل الیتیمی کہاتین فی الجنت اذا اتقى اللہ عز وجل، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے روز اس طرح ساتھ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو ساتھ ملایا اور فرمایا، جبکہ یہ کفالت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی متقی ہو۔ ایسا ہی عورتیں ہیں تو یہ بھی معاشرے کا کمزور طبقہ متصور ہوتی ہیں۔ ان پر جو احسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ عرب میں لڑکی کا پیدا ہونا باپ کے لیے شرم کا موجب سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ ذکر ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بھی کسی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس حال میں کہ وہ اس غم کو دبا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس رسوائی کی وجہ سے جس کی بشارت اس کو دی گئی ہے۔ تو گویا بیٹی کی بشارت اس کے لیے ایک رسوائی کا موجب ہوتا ہے۔ فرمایا ایمسکہ علی ہون، کیا وہ اس خوشخبری کو یعنی بچی کی پیدائش کو رسوائی کے ساتھ پکڑے گا، ام یدسہ فی التراب، یا وہ اس بچی کو مٹی میں دفن کر دے گا۔ تو یہ ان کے دلوں کی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی بیان کی تھی۔ اب دیکھیں کہ فاسق انسان پر بچی کی پیدائش کس قدر شاک گزرتی ہے، جبکہ اسلام نے اسی بچی کے پاؤں تلے جنت رکھ دی، جیسا کہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ عورت کا مقام تو یہ ہے، بچی کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں میں جنت رکھی ہوئی ہے۔ پھر اسی بچی کو اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت لہ ابنتان فاحسن الیہما کنا لہ سترا من النار، یعنی جس کی دو بیٹیاں ہوں اور پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو وہ اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان صرف اس حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وراثت میں حقوق دلوائے ہیں، رشتوں کے معاملات میں ان کی پسند اور ناپسند کو اہمیت دلوائی ہے، اہم معاملات میں ان سے مشورہ لینا، یہ چند ایک مثالیں ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق قائم فرمائے ہیں۔ اسی طرح غلام ہیں، ان کے ساتھ چند صدیاں قبل تک جو بہیمانہ سلوک روا رکھا جاتا تھا وہ سب پر ظاہر و باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں اس قدر توقیر نصیب ہوئی کہ بلال جو ایک غلام تھے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہلائے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے حقوق قائم فرمائے، پھر انہیں مکاتبت کا حق دلوایا۔ مکاتبت یہ ہے کہ غلام اپنے مالک کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لے کہ میں قسطوں پر اپنی جو رقم ہے وہ ادا کر دوں گا، اور اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اسے رہائی مل جاتی تھی۔ اور آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ احسان کیا کہ سوائے خون ریز جنگ کے باقی تمام طریق جن سے کسی کو غلام بنایا جا سکتا تھا اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلام کے 3 حقوق مالک پر ادا کرنے فرض ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ نماز ادا کر رہا ہو تو مالک اسے جلدی میں نہ ڈالے۔ پھر دوسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا، جب وہ کھانا کھا رہا ہو تو اس وقت اسے کسی کام پر مامور نہ کرے۔ اور تیسرا حق یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا
کہ مالک اپنے غلام کو پیٹ بھر کر کھانا مہیا کرے۔ انسان تو انسان، اس رحمت للعالمین کی بے پناہ رحمت سے تو جانوروں کے بھی حقوق قائم ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ جو مسند احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے تو آپ نے وہاں ایک اونٹ کو بلبلاتے ہوئے دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک کو بلوایا اور کہا، دیکھو یہ بے زبان تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے زیادہ کام لیتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خدا کا خوف دلوایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر روانہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ایک جگہ رکے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چڑیا کو دیکھا۔ وہ چڑیا بہت بے قرار تھی اور آس پاس پھڑپھڑاتی پھرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوری احساس ہوا کہ اس پرندے کے ساتھ، اس چڑیا کے ساتھ کوئی معاملہ ہے۔ تو جب تحقیق کروائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیان کیا گیا کہ کسی نے اس کے 2 بچے نکال لیے ہیں، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس کے انڈے نکال لیے گئے ہیں جو گھونسلہ تھا اس میں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فوراً اس کے گھونسلے میں جو اس کے بچے تھے یا جو انڈے تھے وہ رکھ دیے جائیں۔ ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے چھری تیز کرنے، ایک جانور کو کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرنے، بکری کو کان سے پکڑنے کے بجائے گردن سے پکڑ کر لے جانے کے احکامات بھی دیے ہیں جو روایات میں مذکور ہیں۔ تو دیکھیں کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان تو انسان، جانوروں کے بھی حقوق قائم فرمائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں فرماتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بتاؤ تو صحیح احسان کی جزا احسان کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تو چند ایک مثالیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ایسی لاتعداد مثالیں ہیں جن سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا ہم کوئی بھی بدلہ نہیں دے سکتے۔ البتہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و احسان کو یاد کر کے اور شکر گزاری سے لبریز ہو کر درود و سلام پڑھ کر اپنی سی ایک حقیر کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامہ وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ ناظرین کرام، درود شریف کی دیگر برکات میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت چوہدری رستم علی صاحب رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں تحریر فرمایا کہ دلی ذوق و شوق اور محبت سے درود شریف کثرت سے پڑھا جائے۔ پھر فرمایا اگر یہ کیا جائے گا تو زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی خواہش کا نسخہ مانگا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ درود شریف بہت پڑھا کریں۔ تو دیکھیں یہ نسخہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے بھی بیان کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ درود شریف کی ایک اور برکت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان میں روحانی طور پر قبض کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، نمازوں میں اسے سرور نہیں آتا، نیکی کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا، روحانیت کم ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نمبر 1 کثرت سے استغفار کیا جائے۔ جب انسان پر قبض کی حالت آتی ہے، روحانیت اسے نصیب نہیں ہو رہی ہوتی، نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، تو پہلا کام وہ یہ کرے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ دوسری بات حضور نے یہ بیان کی کہ درود شریف پر مداومت کی جائے، یعنی بار بار درود شریف پڑھا جائے۔ اور تیسری بات
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان کی نماز بھی بار بار پڑھی جائے۔ تو یہ تمام امور اگر انسان اپنی زندگی میں اپنائے گا تو جو روحانیت میں اس کا سرور ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو دوبارہ بحال کر دے گا۔ درود شریف کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا انسان کو ہر طرح کے غم اور پریشانی سے نجات دلانے کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مورخہ 13 نومبر 1897 کو حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور فرمایا کہ آپ روزانہ 21 بار استغفار پڑھیں، 100 بار درود شریف کا ورد کریں۔ نیز فرمایا کہ قادیان آتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے غموں اور پریشانیوں کو آپ سے دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ درود شریف مالی قربانی کی جو کمی ہوتی ہے اس کی بھی تلافی کرنے کا باعث ہو جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مورخہ 18 مارچ 1898 کو ایک خط حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کو تحریر فرمایا، جس کے آخر میں لکھا درود شریف پڑھا کریں کہ وہی ہدیہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس ہدیہ کے ارسال میں آپ سے سستی ہوئی ہو۔ پھر بعض اوقات اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کو بعض باتیں بھول جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا نسیتم شیئا فصلوا علیہ تذکروہ انشاءاللہ، یعنی جب تم کوئی بات بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہیں وہ بات یاد آ جائے گی۔ تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بھول جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے ان چیزوں کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہمارے لیے پیدا کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، درود شریف کی برکات تو اس قدر ہیں کہ ان کا ذکر اس محدود وقت میں کرنا ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس شخص نے سب سے زیادہ محبت کی اور سب سے زیادہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی غلامی کی وجہ سے امتی نبوت کے درجے پر سرفراز فرما دیا، اور اس کی وجہ یہ قرار دی ھذا رجل یحب رسول اللہ۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی زبان پر جاری کیا کہ یہ وہ شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی نظم اور نثر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدح سرائی فرمائی ہے، اس کی نظیر کسی اور انسان کے کلام میں ملنا ناممکن ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تصنیف لطیف آئینہ کمالات اسلام کے عربی حصہ کے آخر پر ایک معرکۃ الآراء عربی نعتیہ قصیدہ یا آئینہ فیض اللہ والعرفانی تحریر فرمایا ہے۔ حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب یہ قصیدہ تصنیف فرما چکے تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا کہ یہ قصیدہ جناب الہی میں قبول ہو گیا، اور خدا نے مجھ سے فرمایا کہ جو اس قصیدے کو حفظ کرے گا اور ہمیشہ پڑھے گا، میں اس کے دل میں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دوں گا اور اپنا قرب عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ہم اپنی گفتگو آپ علیہ السلام کے اس عربی قصیدے کے ایک شعر پر ختم کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا ربی صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے چمن سے
ہدایت کے پھول چن کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ